تو جناب سیاست کی طرح کھیل میں بھی پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے۔ اقربا پروری اور میرٹ کے قتل نے نوجوانوں کو بہت سے کھیلوں سے ہی متنفر کر دیا ہے۔ پاکستانی اسکواش کا کبھی دنیا میں ڈنکا بجتا تھا۔ جہانگیر خان اور جان شیر خان نے پاکستان کو اسکواش میں ہر بڑا اعزاز دلوایا، لیکن افسوس کہ ان کے بعد کوئی بڑا کھلاڑی سامنے نہ آ سکا اور پاکستانی اسکواش میں بھی پیچھے رہ گیا۔ مگر ایسا نہیں کہ ملک میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا، مسئلہ ٹیلنٹ کو نکھارنے، سنوارنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا ہے۔ اسکواش کی تباہی کے ذمہ دار وہ نااہل کرتا دھرتا ہیں جو نئے چیمپئنز کی تربیت کے لیے سہولیات میسر نہیں کر پاتے۔ جہانگیر خان برملا یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن میں سیاسی جھگڑے اس کھیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اب ایک تازہ ہوا کا جھونکا وہ انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایک عرصے کے بعد پاکستان بڑے عالمی اسکواش ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں 32 ممالک کے کھلاڑی کراچی آئیں گے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ چیمپئن شپ سندھ اسکواش فیڈریشن کے تحت 100% نجی شعبے کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ ورلڈ اسکواش فیڈریشن کی سرپرستی میں منعقد ہونے والی چیمپئن شپ 6 اپریل کو وہ کراچی میں شروع ہوگی اور 10 اپریل تک جاری رہے گی۔ دنیا بھر سے ٹاپ کھلاڑی ہر کیٹیگری میں اس میں مقابلہ کریں گے اور فاتحین کو ورلڈ چیمپئن شپ میں براہ راست داخلہ ملے گا۔ یہ چیمپئن شپ کریک کلب میں ہو رہی ہے، کیونکہ نیشنل کوچنگ سینٹر کے اسکواش کورٹ اتنے خراب حالت میں کہ وہ مقامی ٹورنامنٹس ہیں اس کے بھی قابل نہیں بچے۔ کشمیر روڈ کمپلیکس میں صرف 3 کورٹس ہیں اور جہانگیر خان اسکواش کلب میں صرف 7 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ۔ اچھا، یہ تازہ ترین عالمی چیمپئن شپ ہے پاکستان اسکواش فیڈریشن کے بجائے وہ سندھ اسکواش فیڈریشن کے تحت ہو رہی ہے، جس سے پی ایس ایف کی کارکردگی کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس عام ٹورنامنٹ کے منظمین میں عدنان اسد صاحب سر فہرست ہیں، جو آج ہمارے مہمان ہیں۔ اسد صاحب پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر ہیں اور سندھ اسکواش فیڈریشن کے صدر۔ بہت شکریہ اسد صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو بڑی کامیابی ہے کہ انڈر 23 چیمپئن شپ کا انعقاد ہو رہا ہے پاکستان میں، کراچی میں۔ کیا چیلنجز درپیش ہوئے آپ کو اس ایونٹ کو یہاں لانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اسکرین پہ بلایا۔ چیلنجز تو خیر بہت تھے جی۔ جب آپ ایک ورلڈ چیمپئن شپ لے کے آتے ہیں تو چیلنجز تو بے تحاشا ہوتے ہیں، جس میں ان کے آرگنائزیشن کرنا، اسپورٹس کی آرگنائزیشن، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، ان کے ٹریول ارینجمنٹس، پھر ورلڈ کے ریفریز کو لے کے آنا، پھر مین چیز ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو سینڈ دا منی آؤٹ، جو کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے پاکستان سے ان کو پے کرنا۔ سو یہ سارے چیلنجز تھے۔ یہ پچھلے جولائی سے یہ کاروائی شروع ہوئی تھی اور اب آئی تھنک وی ہیو گاٹ ٹو دا پوائنٹ کہ جب ہم بالکل ریڈی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ورلڈ کلاس فیسلٹیز بن گئی ہیں۔ ڈیفینس کریک کلب میں ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے بریگیڈیئر رانا شہزاد نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ کو ورلڈ کلاس فیسلٹی دوں گا، اور واقعی میں دے دی ہیں۔ اور چیف منسٹر سندھ نے بھی اس کے اندر بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ انہوں نے فرسٹ ڈے ملتے ساتھ ہی کہا کہ کراچی کو شو کیس کریں اور یہ ٹورنامنٹ کراچی میں لے کے آئیں، اور انہوں نے $100,000 کنٹریبیوٹ کیے ٹورڈز دس ٹورنامنٹ۔ اور پھر 5 کروڑ پھر آبویسلی پاکستان فیڈریشن میں ہمارے ایئر وائس مارشل ہیں قاظم احمد، ان سب کی بہت سپورٹ تھی مجھے۔ لیکن یہ ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر۔ جی، یہ جو انفراسٹرکچر کے چیلنجز تھے وہ کیا رہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے کریک کلب میں لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کراچی کی پرانے جو کورٹس ہوا کرتے تھے وہ بڑا سنا خستہ حال ہیں آج کل۔ دیکھیں، ایک وینیو جو بہت اچھا وینیو ہے کراچی میں، وہ جہانگیر خان کا کمپلیکس جو ہے ادھر فلیٹ کلب کا جو نیوی کے پاس ہے۔ انفارچونیٹلی وہاں پارکنگ فیسلٹیز بہت کم ہے اور ہوٹلز کوئی قریب نہیں ہے، سیکیورٹی کے ارینجمنٹس اتنے اچھے نہیں ہیں کیونکہ پلیئرز کو ڈفرینٹ ٹائم پہ کھیلنا ہوتا ہے۔ کریک کلب آئیڈیل لوکیشن ہے اور ورلڈ کلاس فیسلٹی کے حساب سے کہ ہوٹل بھی نیکسٹ ڈور ہے، 1000 گز کے اندر واکنگ ڈسٹینس ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، آل دا فیسلٹیز آر دیئر۔ اور پھر ان کورٹس کو اسپیشلی اپ گریڈ کیا گیا ہے، کروڑوں روپے لگا کے ان کو ورلڈ کلاس بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ پاکستان کو کیا امید رکھنی چاہیے، مطلب ہے جو ہمارے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں اس میں؟ جی ایشو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ورلڈ کے 2 کا جب ڈرا بنا تھا تو ہم بیٹھ کے فیڈریشن میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید ہمارا پلیئر اس میں کوالیفائی نہ کر سکے، کیونکہ ہمارے پلیئرز کافی پیچھے جا چکے ہیں۔ ہم آفٹر، جیسے آپ نے صحیح کہا، جہانگیر اور جہانشیر کے بعد وی ہیو ناٹ پروڈیوسڈ پلیئرز، لیکن فارچونیٹلی لاسٹ 4-5 مہینے کی محنت سے ہمارے نور زمان اور حمزہ نے بڑی امپروومنٹ کی ہے اور رینکنگ میں آ گئے ہیں۔ یہ دونوں جن کو وائلڈ کارڈ میں لے کے آنا تھا وہ اب ایکچولی اس ٹورنامنٹ کے اندر سیڈڈ پلیئرز ہیں۔ اچھا، تو آپ امید رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑی امیدیں ہیں، ان میں سے دونوں میں سے ایک تو نکل آئے گا۔
چلے بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کے بعد پاکستان میں کوئی میجر جو ہے اسکواش کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو ہمیں گڈ لک کرنا چاہیے اپنے جو ہمارے جو نوجوان کھلاڑی اس میں حصہ لے رہے ہیں.